مگر ایک فضیلت جو آج میں نے بیان کرنی ہے، بہت ہی خوبصورت حدیث پاک اور بہت بڑا انعام، ایک بڑی یوں سمجھ لیجئے خوشخبری ہے درود پاک پڑھنے والوں کے لیے۔ کونین کے والی مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، میں بروز قیامت اس سے مصافحہ کروں گا۔ آج ایک بڑا ٹرینڈ بنا ہوا ہے آج کل نا، کسی پاپولر پرسنالٹی سے ملاقات کرنی ہے۔ اچھا، پہلے کسی مذہبی شخص سے ملتے تھے تو اس نیت سے ملتے تھے کہ چلو یار برکتیں مل جائیں گی، ان سے کوئی دعا کروا لیں گے، فلاں مفتی صاحب سے، فلاں عالم صاحب سے، اب جا کر دعائیں کروائیں گے۔ اب ایک ٹرینڈ چینج ہوا جو درست نہیں ہوا کہ اب کسی مذہبی شخص سے بھی ملاقات ہو تو ہاتھ ملانے کے بعد پہلا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت آپ کے ساتھ ایک سیلفی بنانی ہے، ایک تصویر کھنچوانی ہے۔ میں کئی لوگوں کو کہتا بھی ہوں کہ یار پہلے تو دعا کا کہتے تھے، اب دعا نہیں چاہیے، وہ دعا تو آپ دے ہی دیں گے نا، تصویر پہلے دے دیجئے۔ تو اب خیال ہی نہیں رہا کہ کسی سے کوئی دعا لینی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سیلفی کلچر نے ہماری بہت ساری چیزوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کس کی کہاں کلپ بنانی ہے، کس کی کہاں مووی بنانی ہے، یہ خیال ہونا چاہیے۔ جس کی تصویر بنا رہے ہیں اس سے بھی تو پوچھئے نا۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پھر بھی ایک انسان کو خواہش ہوتی ہے کہ یار ایک مشہور آدمی سے ملاقات ہو۔ مگر آج ایک سوال ہے، ماشاءاللہ اتنے سارے عاشقان رسول بیٹھے ہیں، جب بروز قیامت محشر کا میدان سجے گا، امیجن کیجئے کتنے لوگ ہوں گے۔ آج ساری کائنات میں جو سنا چاہتا ہے کہ 700 کروڑ 750 کروڑ لوگ رہتے ہیں، 7.5 ارب کی آبادی اس وقت دنیا کی ہو گئی ہے۔ اچھا، جو اسلامی بھائی حج کر کر آئے ہیں میری بات جلدی سمجھ جائیں گے کہ جو عرفات کے میدان میں جنہوں نے منظر دیکھا ہے، وہاں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 30 لاکھ 35 لاکھ، میکسیمم 40 لاکھ۔ مگر اس دن پتا چلتا ہے، بلکہ آپ کی پنجابی وچ کہتے ہیں نا، لگ پتا جاتا ہے کہ مجمع کہتے کس کو ہیں۔ 30-40 لاکھ کے اندر لگتا ہے عوام ہی عوام۔ آپ کو اندازہ ہے قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ 7.5 ارب تو اس وقت موجود ہے نا۔ فرام دا ڈے فرسٹ، حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آئیں گے وہ سارے کے سارے میدان محشر میں وہاں موجود ہوں گے۔ اربوں خربوں لوگ ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اور اگر ان اربوں خربوں لوگوں میں اربوں مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ بتاؤ آج کس سے ملاقات کرنی ہے، سارے مسلمانوں سے اس دن محشر میں اگر پوچھ لیا جائے کہ آج کون سی ہستی ہے جس سے تم چاہتے ہو ملاقات ہو۔ اچھا، اب مثال دیتا ہوں، اب ماشاءاللہ یہ ہزاروں اسلام میں جمع ہو گئے ہیں اور شاید ہو جائیں۔ ہزاروں لوگ کہیں ایک بندے سے ملنا چاہیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، انتظام نہیں بن پاتا۔ لیکن جب اربوں لوگ ملنا چاہیں تو کیسے پاسبل ہوگا؟ تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ جس سے ملنا ہے وہ اجازت دے دے تو ملاقات ہو سکتی ہے۔ پھر یہی فارمولہ ہے نا۔ اور ملنا کس سے ہے؟ کس کی چلنی ہے محشر میں؟ بریلی کے تاجدار سے پوچھیں، امام اہل سنت سے پوچھیں کہ سارا محشر تلاش کر رہا ہوگا کہ کوئی تو شفاعت کرنے والا ہو۔ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت آدم سب کے پاس جائیں گے، مگر کسی نے جواب نہیں دینا، کہیں اور بھیج دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ محشر کے دن سارا جہان گھومے گا اور تلاش ہوگی کہ نبی پاک کے قدموں میں جانا ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ تو آقا سے ملاقات کی ہر کسی کو تمنا ہوگی۔ کیسے ملیں گے؟ واٹ از دا پروسیجر؟ خود نبی پاک علیہ السلام نے طریقہ بتا دیا نا کہ جو مجھ پر
50 मरतबा रोजाना दुरूद पाक पढ़ ले। कितना आसान फार्मूला है। आका फरमाते बरोज़े कयामत में उससे मुलाकात करूंगा। अब आओ, ये और कितना बड़ा इनाम है, झूम जाओ। नबी पाक से हाथ मिलाना, नबी पाक का हमारे जिस्म को टच कर देना, ये सआदत कितनी बड़ी है। अल्लाह अकबर। हजरत अनस बिन मालिक से पूछो, आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक बार हजरत अनस बिन मालिक के घर गए, उनके दस्तरखान या उनके रुमाल से हाथ पहुंचा था। हजरत अनस बिन मालिक ने वो रुमाल संभाल लिया, वो कपड़े का टुकड़ा बड़ा सिक्योर कर लिया। अब जब भी उसको इस्तेमाल करना होता, मैल चढ़ जाता, हम वॉशिंग मशीन में डालते हैं, कपड़ा धोने के लिए साबुन सर्फ इस्तेमाल करते हैं। हजरत अनस बिन मालिक का ड्राई क्लीनर अजीब था। आप क्या करते थे, आप उस कपड़े को आग में डाल दिया करते थे, वापस निकालते कपड़ा साफ होता, मैल जल जाया करता। किसी ने अर्ज की, हुजूर ये कौन सा तरीका है मैल साफ करने का। आप फरमाते माजरा यह है कि एक बार कौनैन के वाली सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे घर आए थे, इस कपड़े को हाथ लगाया था, जब से नबी पाक ने टच किया है अब इस कपड़े को दुनिया की आग असर ही नहीं करती है, मैल जल जाता है, कपड़ा निकल आता है। ए गुलामों सुनो, मेरे आका कपड़े को टच कर दे, उसे आग ना जलाए, उम्मती से हाथ मिला लें, उसका तो बेड़ा ही पार हो गया ना, फिर जहन्नम की आग कैसे जलाएगी। तमन्ना करो उस दिन कि प्यारे आका से मुलाकात हो जाए। दो बातें कहकर इस बात को कंप्लीट करता हूं। एक तो दुरूद पाक अपनी जिंदगी का ऐसा जुज बना लीजिए, चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक पढ़िए। एक और हदीस पाक में नबी पाक इरशाद फरमाते, जिसका मजमून है बरोज़े क़यामत तुम में से मेरे सबसे ज्यादा नजदीक वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पढ़े होंगे। वो कुर्ब मिल गया तो फिर तो बेड़ा पार है ना। ठीक है, महशर की बड़ी सख्तियां हैं। शायर कहते हैं ना, महशर है अगर महशर, महशर है अगर महशर, किस बात का हमको डर, हम जिनके सना खां हैं वो भी तो वहां होंगे। दुरूद पढ़ के जाओगे तो जरूर करम होगा। एक मर्तबा मौला अली की पिंडली में तीर लग गया। आप बहुत जबरदस्त बहादुर थे, लड़ाई जंग में शिरकत करते थे, गजवे में शिरकत करते थे, तो आपकी पिंडली से तीर निकाला नहीं जा सकता था। तो आपके साहबजादे इमाम हसन मुज्तबा ने कहा कि आप ऐसा करें कि उस जमाने में तो बेहोशी वाला मामला तो था नहीं, सुन करने वाला ये बड़ी नेमत है अल्लाह की। ये जख्म लग जाए, ऑपरेशन हो जाता है, बंदे को पता ही नहीं चलता। उस जमाने में तो विदाउट आप सोचें कि किसी जगह को सुन किए बगैर अगर तीर निकालना है या जनाब कोई ऑपरेशन करना है तो कितना तकलीफ का बाइस होगा। तो आपके साहबजादे नवासे रसूल इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि ऐसा करें कि जब नमाज पढ़ने हो ना मौला अली, तो ये अल्लाह की याद में बिल्कुल महव हो जाते हैं, आपका जिस्म नरम हो जाएगा। अल्लाह की याद में जब होते हैं ना, आपका जिस्म नरम मुलायम हो जाएगा, उस वक्त तीर निकाल लिया जाए। और ऐसा ही हुआ कि इमाम साहब ने मौला अली जब नमाज शुरू की ना, तो जो तबीब थे, डॉक्टर्स थे, वो करीब आए और नमाज की हालत में वो तीर निकाला। वो तीर जो निकलता ही नहीं था, मौला अली को पता भी नहीं चला। आपने पूरी नमाज अदा की, ऐसी अल्लाह की याद में गुम होकर नमाज पढ़ते थे। जब नमाज पढ़ के फारिग हुए तो लोगों ने कहा कि हुजूर अब अपनी नमाज दोहरा लीजिए, आपकी पिंडली से खून निकल रहा है। आपने हैरानी से कहा, यह कब हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुमने नमाज के दौरान वो तीर भी निकाल लिया है। अल्लाह वाले ऐसे नमाज पढ़ते थे। आज हमारी नमाजों का आलम क्या। हम नमाज पढ़ें तो हमें तो ये पता ही नहीं होता। कभी टेस्ट किया करें अपना। इमाम साहब सलाम फेरे ना, शायद आज हो सकता है मैं कह रहा हूं तो अब याद कर लेंगे, वरना जब भी नमाज से फारिग हो अपने आप से एक सवाल करें कि आज इमाम साहब ने नमाज में पढ़ा सूरत कौन सी पढ़ी थी, तो सलाम फेरते ही याद नहीं होता। बात की तो बाद की बात है। ये हमारा हाल है, हमारा दिमाग कहीं और होता है। अल्लाह मौला अली शेर खुदा के सदके हमें तवज्जो के साथ, खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जा रहे थे। मक्के से मदीने का सफर था, साहबा भी साथ हैं, प्यारे आका भी साथ हैं। कहते हैं हम सफर कर रहे थे, हम
راستے میں ایک ایسی جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا جہاں پانی تھا کیونکہ نماز ادا کرنی تھی، لیکن ہم سے پہلے کچھ لوگ پہنچ گئے تھے جنہوں نے وضو کر لیا تھا، اور وضو انہوں نے جلدی جلدی میں کیا تھا، اور ان کی پیر کی جو ایڑیاں تھیں وہ چمک رہی تھیں، یعنی وہاں پانی نہیں پہنچا تھا، ابھی وہ سوکھی رہ گئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے فرمایا کہ ان ایڑیوں کے لیے آگ کا ویل ہے، وضو پورا کیا کرو۔ آگ کا ویل سے مراد یہ دوزخ کے طبقے کا نام ہے، یعنی یہ ایڑیاں جلائی جائیں گی جو وضو میں پوری طرح نہیں دھوئی گئی۔ آج ہم سب اس پرابلم میں گرفتار ہیں کہ ہر چیز میں جلد بازی کرنی ہے، ہر چیز کو جناب بڑی جلدی میں کرنا ہے، چاہے اس کا حسن پورا ہو، وہ کمپلیٹ ہو کہ نہ ہو، وہ عبادتیں ہوں یا زندگی کے معاملات ہوں۔ اس واقعے سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ اگر وضو صحیح نہ کیا جائے تو پھر تو نماز بھی نہیں ہوتی، لیکن وضو کمپلیٹ کرنا سیکھا کس نے، اور اس کو اطمینان سے کرنے کی عادت کس نے ڈالی؟ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان خود فرماتے ہیں کہ ایک بار میرا ایک گاؤں جانے کا اتفاق ہوا، ایک صاحب میرے ساتھ تھے، فجر کی نماز کے لیے انہوں نے وضو کیا، ان صاحب نے جو اعلیٰ حضرت کے ساتھ تھے، منہ دھونا شروع کیا تو بھووں سے اپنے منہ کو دھونا شروع کیا۔ بہت سارے لوگ کرتے نا پانی بس چہرے پہ یوں مارتے، کہتے بھووں سے منہ دھونا شروع کیا۔ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں آپ نے یہ کس طرح منہ دھویا ہے؟ آپ نے بھووں سے چہرے پر پانی ڈالا ہے، پورا چہرہ تو نہیں دھویا۔ تو وہ شخص کہتا ہے جلدی کی وجہ سے ایسا کیا ہے کیونکہ کہیں فجر کا وقت ختم نہ ہو جائے۔ تو امام اہل سنت نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا پھر بغیر وضو کی نماز پڑھ لیجئے، اگر آپ کو بڑی جلدی ہے تو آپ کا وضو تو پھر بھی نہیں ہوا۔ اگر چہرہ نہ دھلے، چلے شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیں، اتنے سارے انٹلیکچوئلز، پڑھے لکھے تاجران، فنکار بھی نظر آ رہے ہیں، خصوصی اسلامی بھائی بھی آئے، جس شعبے سے آپ آئے ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو وضو کے فرائض معلوم ہیں؟ آج یہ شرعی مسئلہ سمجھ لیجئے کہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ پہلا فرض ہے منہ دھونا، اور یہ کمپلیٹ منہ دھونا ہے، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، سر جہاں سے بال عموماً جمتے ہیں شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی سمیت یہ پورا ہمارا منہ ہے، اس کو دھونا فرض ہے۔ دوسرا فرض کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے۔ تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ چوتھا فرض دونوں پیر جو ہیں ٹخنوں سمیت دھونے ہیں۔ اب کسی کا یہ کوئی ایک فرض رہ گیا، اس کی نماز نہیں ہونی۔ وضو نہ ہوا تو قرآن کو ہاتھ میں پکڑنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن ہر چیز جلدی میں کرنی ہے۔ تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، خیر وضو تو ہم نے صحیح کرنا ہے، لیکن جو آج کا ٹاپک ہے، آج کا موضوع یہ ہے کہ ہم زندگی کے بہت سارے گوشوں میں جلد بازی کرتے ہیں، اور اس جلد بازی کی عادت نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ ہم ایک بچپن سے ایک جملہ سن رہے ہیں، میں آدھا جملہ کہوں گا پورا آپ کریں گے، جلدی کا کام شیطان کا۔ کہاں پڑھا آپ نے؟ یہ جو بڑی بوڑھیاں محاورے بتاتی ہیں نا، اس کے پیچھے بعض اوقات بڑی اصل ہوتی ہے۔ یہ بچپن سے جملہ سب نے سنا ہے، جلدی کا کام شیطان کا۔ اب آؤ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سناتا ہوں۔ پیارے آقا فرماتے الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ آقا فرماتے ہیں غور و فکر اللہ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ انسان جلد بازی میں فیصلے کرتا ہے، جلد بازی میں ڈیسیشنز لیتا ہے، جلد بازی میں بہت سارے کام کرتا ہے، اور اس بنا پر نہ عبادت صحیح کر پاتا ہے، نہ زندگی کے دیگر امور صحیح سر انجام دیتا ہے۔ اطمینان سے سوچ بچار کر کے زندگی کے فیصلے کرنے چاہیے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہمیں بہت ساری باتوں کے بارے میں ہمارا اسلام بتاتا ہے۔ ایک بڑا پیارا قول ہے سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا، آپ فرماتے ہیں مومن سوچ سمجھ کر اطمینان اور سنجیدگی سے کام کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ رات میں کوئی لکڑیاں جمع کر رہا ہو، اندھیرے کے اندر لکڑیاں بھی اٹھا لے، ساتھ کے جانور بھی ہاتھ میں آ جائے۔ جلد بازی کا کام اس طرح کا ہے کہ آپ اندھیرے میں لکڑیاں جمع کرنے نکل گئے ہیں۔ سوچ کر، پچھلے لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھا کر، کسی سے مشورہ کر کے کام کرنا چاہیے۔
اب اس موضوع پر جس میں میں نے آج بات شروع کی ہے، عموماً بیانات اور اس طرح کے ٹاپک ڈسکس نہیں ہوتے، لیکن آج آپ سنیں گے، کیونکہ جب میں یہ بیان کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ میں تو جلد باز نہیں ہوں، میں تو بڑا سوچ بچار کے کام کرتا ہوں۔ چلیں میں کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں، ہم کہاں کہاں جا کر کیا کیا جلد بازی کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وضو کرنے میں جلد بازی، نماز ادا کرنے میں جلد بازی، تکبیر اولا امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہونا ہے اس میں جلد بازی، اچھا پھر تلاوت قرآن میں جلد بازی، روزہ افطار کرنے میں جلد بازی، تراویح پڑھنے میں جلد بازی، پھر قربانی کرنے میں جلد بازی، ارکان حج ادا کرنے میں جلد بازی۔ جو حج کر کے آئے ہیں میری بات جلدی سمجھیں گے، بہت سارے حادثات حج پر صرف جلد بازی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ شریعت نے بڑا ٹائم دیا ہوتا ہے، ہمیں جلدی ہوتی ہے، نہیں جناب سب سے پہلے کنکری میں نے مارنی ہے، سب سے پہلے طواف الزیارہ سے میں نے فارغ ہونا ہے، میں نے جناب جلدی عمرہ کر کے احرام کھولنا ہے۔ اس کی جلد بازی میں کبھی بیمار بھی ہوتا ہے، کبھی چوٹ بھی کھاتا ہے، کبھی تکلیف بھی اٹھاتا ہے۔ اچھا پھر اور آگے چلتے ہیں، رشتہ طے کرنے میں جلد بازی، طے کر دیا تو توڑنے میں جلد بازی، کسی پر بھروسہ کرنے میں جلد بازی، کسی شخص سے متاثر ہونے میں جلد بازی، اور کسی سے بدگمان ہونے میں بھی جلد بازی۔ یعنی کئی ایسے امور ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے غصے کو نافذ کرنے میں جلد بازی، بدلہ لینے میں جلد بازی، اتنے سارے امور ہیں جہاں ہم جلد بازی کر جاتے ہیں۔ اب آئیے میں چند، بہت سارے ٹاپک تو ڈسکس نہیں کر سکوں گا، مگر چند باتیں آج میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وضو میں جلد بازی کی آپ نے کچھ باتیں سنی۔ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، سب سے بدتر چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ سب سے بدتر چور کہا، تو صحابہ نے کہا حضور کوئی شخص اپنی کیا نماز میں بھی چوری کر سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اس کے رکوع اور سجود پورے نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ وہ رکوع میں بھی گئے نہیں اور کھڑے ہو گئے، سجدے میں گئے نہیں اور بالکل کھڑے ہو گئے، ابھی کھڑے پورے نہیں ہوئے، بیٹھے پورے نہیں، پھر سجدے میں چلے گئے۔ آقا فرماتے ہیں وہ رکوع اور سجود میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا، وہ بدتر چور ہے اور وہ نماز کا چور ہے۔ اچھا علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی کہ چور تو اور بھی ہیں، اس کو بدتر چور کیوں کہا گیا؟ علماء کہتے ہیں کوئی کسی کے پیسے رکھ لے، کوئی کسی سے کوئی چیز چھین لے، چور تو وہ بھی ہے، حرام کام تو وہ بھی کیا، لیکن کچھ نہ کچھ تو فائدہ ملتا ہے نا، کسی کا مال تو آیا ہاتھ میں، بے شک وہ حرام ہے۔ نماز کا چور تو وہ ہے ہاتھ بھی کچھ نہیں آتا، گناہ بھی ہو جاتا ہے، نماز بھی گئی ملا بھی کچھ نہیں، ایسی چوری۔ لیکن نہیں ہے احساس لوگوں کو، بالکل جلدی جلدی نماز پڑھنی ہے، جس کو نماز جلدی پڑھنی ہے اس کے پاس دوستوں کے پاس گپ شپ کے لیے بڑا ٹائم ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو مسجد میں جاتے ہیں تو بے چین، بے کل، پریشان۔ حالانکہ مومن کی مثال یہ بیان کی گئی روایتوں میں کہ مومن مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، ریلیکس۔ مگر بدقسمتی کے ساتھ بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جب مسجد میں جاتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں جیسے مچھلی پانی کے باہر ہوتی ہے، بے کل، پریشان، گھڑی دیکھتے رہیں گے۔ کسی دن 2 منٹ امام صاحب لیٹ ہو جائیں مقتدی پریشان، سارے گھڑی دیکھ رہے ہوں گے۔ امام صاحب کو بعض اوقات تو پکڑ بھی لیتے ہیں، حضرت آج آپ 2 منٹ لیٹ آئے تھے۔ 2 منٹ تمہیں اللہ کے گھر میں زیادہ بیٹھنے کو مل گئے، درود پڑھ لیتے۔ یہی 2 منٹ کی بحث کرنے والا باہر کولڈ ڈرنک کی دکان پر آدھا گھنٹہ کھڑا رہنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ سوچئے ہمیں اللہ کے گھر سے نکلنے کی جلدی کیوں ہے؟ ہمیں نماز اتنی جلدی جلدی کیوں پڑھنی ہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کوے کی ٹھونک مارنے اور درندے کی طرح ہاتھ بچھانے سے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ جو اس طرح ہم جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، آقا نے اسے کوے کی ٹھونک سے مشابہت فرمائی۔ ہم سوچیں کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ کیا ہم وضو میں جلدی نہیں کرتے؟ کیا ہم نماز اطمینان سے ادا کرتے ہیں؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بالکل اسی طرح مسجد میں ایک تو جاتے آخر میں ہیں، اب جب گئے تو امام صاحب رکوع میں جانے والے تو دوڑتے ہوئے لوگ جاتے ہیں، اس کو منع فرمایا گیا۔ یہ ادب نہیں ہے کہ مسجد میں آپ کے پیروں کی دھمک پیدا ہو،
کیا کسی بڑی شخصیت کے گھر پر دوڑیں گے آپ جا کر؟ کسی منسٹر کے یہاں کسی بڑی پرسنالٹی نے آپ کو اپنے گھر بلایا، اس کے گھر میں آپ کیا دوڑتے ہوئے جائیں گے؟ وقار کے ساتھ جائیں گے۔ اللہ کے گھر میں گئے ہیں، با وقار رہیں۔ اگر تکبیر اولا پانی تھی تو پہلے چلے جاتے نا، اب لیٹ ہو گئے ہیں تو باوقار طریقے سے جائیں۔ اچھا، وضو کر کے جب آپ دوڑیں گے تو پانی کے قطرے مسجد میں گریں گے، اور یہ قطرے مسجد میں گرنا یہ مسجد کی بے ادبی اور ناجائز ہے، لیکن ہر چیز میں جلد بازی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اسی طرح ایک اور بڑی غلطی، تلاوت قرآن میں جلد بازی۔ آج اول تو قرآن پڑھتا کوئی نہیں، پڑھے تو جناب صحیح پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ ہمیں تو امام صاحب بھی وہ اچھے لگتے ہیں، تراویح بھی ہمیں اس کی اچھی لگتی ہے جو جلدی جلدی پڑھا دے۔ امام صاحب کوئی صحیح تلاوت قرآن کرنے والے آ جائیں تو ہمیں پرابلم شروع ہو جاتی ہے کہ یار اتنی لمبی تراویح پڑھا رہے ہیں۔ حالانکہ اگر قرآن کی حلاوت کو ہم محسوس کریں، سمجھیں کہ یہ رب کا کلام ہے، ارے محبوب کی باتیں ہوں تو جی نہیں بھرتا، بندہ کہتا ہے کچھ اور سنائیے، لیکن یہاں ہم نہ قرآن سننے کے لیے تیار ہیں۔ کئی ایسے حافظ قرآن، ہم اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں، اچھی بات ہے، میں یہاں ایک مشورہ بھی دوں گا، اپنے بچوں کو حافظ قرآن ضرور بنائیں، لیکن چیک کریں، قاری صاحب سے بھی کہیں کہ میرے بچے کو سکون والا قرآن پہ یاد کروانا، کہ جب مجھے وہ قرآن سنائے تو میں جھوموں بھی، میری آنکھوں سے آنسو بھی بہیں۔ بچہ پڑھتا کیا ہے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا، اتنی سپیڈ سے قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور ہم اتنی سپیڈ سے قرآن پڑھتے ہیں اور پھر نہ جانے کتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حالانکہ قرآن کتنی بڑی عظمت کی بات ہے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے، سنو، آقا فرماتے اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہے۔ اور آپ فرماتے میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، جو ہر حرف الگ الگ 10 نیکیاں لا رہا ہے۔ پڑھتے جاؤ، رحمتیں لوٹتے جاؤ۔ قرآن وہ عظیم نعمت ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب آپ پڑھتے ہیں نا آپ کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے قریب آتے ہیں۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اپنے گھر میں، سورہ بقرہ کی آپ تلاوت کر رہے تھے، باہر آپ کے گھر کے باہر گھوڑا بندھا ہوا تھا اور آپ کا چھوٹا بچہ بھی تھا، شیر خوار بچہ۔ آپ تلاوت کرنے لگے تو گھوڑا اچھلنے لگا، بدکنے لگا، آپ نے قرآن پاک پڑھنا روک دیا، گھوڑا بھی کام ڈاؤن ہو گیا۔ آپ نے پھر تلاوت کی، پھر گھوڑا اچھلنے لگا، آپ پھر رک گئے، گھوڑا بھی کام ڈاؤن ہو گیا۔ تیسری بار جب آپ نے تلاوت کی تو پھر اچھلنے لگا، آپ کو ڈر لگا کہ یہ گھوڑا کہیں بچے کو زخمی نہ کر دے۔ آپ نے قرآن پاک رکھا اور جا کر اپنے بچے کو باہر جب اٹھانے گئے تو آسمان پر نظر گئی تو دیکھا پورا آسمان خوبصورت قندیلوں سے، کمکموں سے، عجیب قسم کی روشنی سے سجا ہوا۔ اب حیران ہو گئی یہ کیا منظر ہے۔ صبح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے، کہا حضور رات بڑا عجیب معاملہ ہوا، میں قرآن پڑھ رہا تھا اور ایسا ہوا۔ اللہ اکبر، سنو اے وہ خوش نصیب ہو جو رب کا کلام پڑھتے ہو۔ پیارے آقا فرماتے اے اسید، وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سن کر زمین کی طرف آ رہے تھے، اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو پورا شہر فرشتوں کی زیارت کر لیتا۔ اللہ کے کلام کی وہ شان ہے، یہ کلام اللہ ہے، اہمیت سمجھیے اس کی، جب پڑھیں تو دل سے پڑھیں، جھوم کے پڑھیں۔ اے کاش میں اور آپ قرآن سمجھنے والے بن جائیں، واللہ جس کو قرآن کی سمجھ آ جائے نا اس کا جی نہیں چاہتا امام صاحب رکوع میں جائیں، وہ کہتا ہے کچھ اور سن لو۔ آپ جب تلاوت کریں گے آپ کو دل لگ جائے گا۔ ہمارا بڑا پرابلم یہی ہے کہ نماز کے اندر ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ لوگ بہت سارے کہتے ہیں یار نماز میں بڑا دھیان بٹ رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ چٹکلا مشہور ہے نا کہ ایک کاروباری شخص تھا اور وہ اس کی جماعت چلی گئی تو وہ آیا اور رونے لگا، تو مسجد کے نمازیوں کو بڑے حیران ہوئے کہ جماعت سے اتنا پیار کہ جماعت چلی گئی تو رو رہا ہے۔ کہ حضرت جماعت جانے پہ نہیں رو رہا، روزانہ عشاء میں دکان بند کر کے آتا تھا، امام صاحب 4 رکعت پڑھاتے تھے، سارا حساب اسی میں کر لیتا تھا، اب میں خود نماز پڑھوں گا تو حساب کیسے کروں گا، کیونکہ خیالات ہی کہیں اور ہے نا۔
لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نماز میں رہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ کو سمجھ آئے، تو کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ میں آپ کو آج کچھ مشورہ دیتا ہوں، میرا مدنی مشورہ مان لیجئے۔ قرآن پاک کا 30واں پارہ، 30th پارہ آف قرآن، اس کو پہلے تو مخارج کے ساتھ اپنے مخارج درست کیجئے، اس کے بعد اس کو 7 بار، ایٹ لیسٹ 7 ٹائمز آپ تفسیر اور ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ جب 7 بار غور سے پڑھیں گے نا، یہ پورے 1 مہینے میں ہو جائے گا۔ 1 مہینے کا سمجھ لے، میں آپ کو آپ کا پرسنل کورس دے رہا ہوں کہ پورا 30واں پارہ 7 بار ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ سورہ ملک پڑھ لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، سورہ رحمان پڑھ لیں۔ عموماً یہی صورتیں ہوتی ہیں عموماً جو امام صاحبان نماز میں ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کے دماغ میں ہوگا نا، اب امام صاحب جو پڑھ رہے ہوں گے آپ ان کے ساتھ ہوں گے، آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہاں عذاب الہی کی بات ہو رہی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے۔ یہاں رحمت الہی کی بات ہو رہی ہے، آپ کا نماز میں دل جھومنے لگ جائے گا۔ یہاں جنت کی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے، آپ تصورات جنت میں کھو جائیں گے۔ یہاں جہنم کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، آپ کانپنے لگ جائیں گے۔ آپ قرآن کی اس روحانیت، اس حلاوت کو محسوس کریں گے۔ لیکن پرابلم یہ ہے، آج دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لی ہم نے، مگر بہت سارے وہ ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک بار بھی قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، ایک بار بھی اس کی تفسیر کو نہیں پڑھا۔ اب سوچئے نا، حالانکہ یہ کلام کس کا ہے؟ جواب دیجئے، کس کا کلام ہے؟ کس کا کلام ہے؟ کلام اللہ۔ مولا علی سے پوچھو، آپ فرماتے جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں رب سے بات کروں، میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے رب مجھ سے کلام کرے، میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ یہ رب کا کلام ہے، مگر ہم قرآن سے کتنا دور رہ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کی میں چند آیتیں، صرف چند آیتیں فار ایگزامپل پیش کرتا ہوں۔ خدا کی قسم، اتنا کبھی کبھی تو لطف آتا ہے جب یہ تلاوت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سمجھایا ہے۔ 30ویں پارے میں تو اتنے میسجز ہیں، اتنی چند آیتوں میں کتنی باتیں سمجھا دی گئیں۔ سورہ قارعہ کئی بار آپ نے سنی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، القارعۃ مل قارعہ، دل دہلانے والی۔ کیا وہ دل دہلانے والی؟ قرآن کا ایک انوکھا اسلوب ہے کہ خود ہی سوال فرمایا، پھر خود ہی جواب ارشاد فرماتا ہے وما ادراک مل قارعہ، اور تم نے کیا جانا کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، پہلے بتایا کہ قیامت کا دن دل دہلانے والا ہوگا، اب بتایا کہ ہوگا کیا؟ فرمایا اس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے۔ آپ نے بارش میں پتنگے دیکھے ہوں گے نا، جن کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہوتا ہے۔ قیامت میں ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی، پتنگوں کی طرح لوگ ہوں گے۔ یہ بڑے بڑے ماؤنٹینز، بڑے بڑے پہاڑوں کا حال کیا ہوگا؟ قرآن فرما رہا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اللہ فرماتا ہے اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھنی ہوئی اون۔ آپ نے دیکھا ہوگا رضائی دھننے والے جب اون کو دھنتے ہیں تو کیسے روئی کے گالے اڑتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ بڑے بڑے پہاڑ اس دن روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ 2 آیتوں میں ایک منظر بیان ہو گیا۔ اب ہوگا کیا ہمارے ساتھ؟ اللہ فرماتا ہے ایسی کیفیت میں، ایسے دہشت ناک دل دہلانے والے منظر میں تمہارے اعمال تولے جانے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کی تولے بھاری ہوئی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو من مانتے عیش میں ہیں۔ جس کی تولے ہلکی پڑ گئی اس کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے۔ پھر قرآن خود پوچھتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تم نے کیا جانا کیا ہے وہ نیچا دکھانے والی؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ ایک آگ ہے شعلے مارتی۔ صرف 11 آیتیں، 2 منٹ 3 منٹ میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔
ہم نے کئی بار امام صاحب کے پیچھے اس کی تلاوت سنی ہوگی، مگر سچ بتاؤ اگر اس کا ترجمہ ذہن میں ہو اور جب امام صاحب کہیں القارعۃ ما القارعۃ تو دل گھبرانا شروع ہو جائے کہ اس قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، جس دن جو پہاڑ ہیں وہ اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے اور انسان پتنگوں کی طرح پھیلے ہوں گے. آپ اس تصور میں کھو جائیں گے. جب تولے ہلکی پڑنے کی بات ہوگی تو اپنے گناہ یاد آئیں گے کہ میرا کیا بنے گا اس دن جب اسکیل لگایا جائے گا، میزان لگایا جائے گا. خدا کی قسم یہ قرآن کا لطف لیجئے. قرآن کے ساتھ قرآن پڑھنا محمود ہے کہ انسان قرآن ایسے پڑھے کہ اس کی آنسو بھی ساتھ بہیں، قرآن ایسے سنے کہ وہ روتے ہوئے سنے. مگر آج ہم قرآن سے اتنے دور ہیں، بلکہ اتنی جلدی قرآن پڑھتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کیا پڑھا ہے. ارے قرآن میں نہیں کہتا آپ روز کے 3 پارے پڑھیں، آپ 3 آیتیں پڑھیں، مگر اس میں ڈوب کر پڑھیں، اس کے میسج کو لے کر پڑھیں. آپ تھوڑا قرآن پڑھیں مگر ایسا پڑھیں کہ وہ دل میں اتر جائے، اس کا عمل نصیب ہو، اس کی چاشنی نصیب ہو. ایک اور خوبصورت قرآن پاک کی سورت ہے سورہ غاشیہ. آج لوگ کہتے ہیں اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، یہ بڑا بیوٹیفل ہے، یہ کتنا ویل ہینڈسم ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کبھی اس خوبصورتی پر ناز نہ کرنا. یہ اللہ کی نعمت ضرور ہے مگر اس پر تکبر نہ کرنا. اصل خوبصورت وہ ہے، اصل چمکتا چہرہ وہ ہے جو قیامت کے دن چمکے گا. یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ. کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے، کئی منہ سیاہ ہو جائیں گے قیامت کے دن. اس دن چونکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا نا، سامنے آ جائیں گے سارے کرتوت. اور قرآن ہی کہتا ہے کہ کچھ منہ کیسے ہوں گے، وجوہ یومئذ ناعمہ. کچھ منہ ہوں گے جو اس دن چین میں ہوں گے. کیا ملے گا؟ لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر راضی ہوں گے. فی جنت عالیہ، بلند باغ میں ہوں گے. اب سوچ لیجئے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس دن چہرے ذلیل بھی ہوں گے، اس دن چہرے خوبصورت اور چمکتے ہوئے ہوں گے. اب اگر مجھے قرآن سمجھ آتا رہے تو جب یہ آیتیں میں پڑھوں تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں روتے روتے دعا نہ کروں کہ مولا جن چہروں کو قیامت کے دن چمکتا ہونا ہے مجھے بھی شامل کر دیجیے. آج بہت سارے اسلامی بھائی آئے ہیں جن کو اگلی سیٹوں پر بٹھایا گیا. ہم کہیں جاتے میں پروٹوکول ملتا ہے، ہمیں وہاں جا کر عزت ملتی ہے، ہم اچھا فیل کرتے ہیں. کبھی یہ سوچا کہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہونا ہے؟ سورہ یاسین میں کئی بار آپ نے یہ آیت سنی ہوگی، بچپن سے یاسین شریف پڑھ رہے ہیں. اس میں کیا فرمایا گیا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے پوچھیں گے یا اللہ کتنوں میں سے کتنے مجرم الگ کروں؟ ارشاد باری ہوگا 1000 میں سے 999 الگ کر دو. with each 1000، ہر 1000 میں سے ایک نیکوکار کی صف میں جائے گا، 999 مجرم الگ ہو جائیں گے. دعا کے حوالے سے ایک اور بات بھی کر دوں. ایک اور پرابلم بھی ہے، دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب. ہم دعا کرتے ہیں پھر سوچتے پتہ نہیں یار قبول ہوگی کہ نہیں، چلو پھر بھی مانگ لیتے ہیں. یاد رکھیے جس کو دعا کی قبولیت کا یقین نہ ہونا اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی. ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو گاؤں کے لوگوں نے جمع ہو کر نیت کی کہ چلے سب مل کر بارش کی دعا کرتے ہیں. کئی مہینے کئی سال گزر گئے، لوگ پیاسے ترس رہے تھے، کھیت کھلیان سوکھ گئے. سارے لوگ گاؤں کے جمع ہوئے. ایک نوجوان بھی آیا مگر اس کے ہاتھ میں ایک چھتری تھی. تو لوگوں نے پوچھا کہ چھتری لے کر آئے ہو، بارش تو کئی سالوں سے نہیں ہوئی. نوجوان نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا مانگنے کس سے آیا ہوں؟ اگر وہ بارش نہیں دے سکتا تو پھر کون دے سکتا ہے؟ آج مانگنے آیا ہوں، بارش ہوئی تو کیا بھیگتے ہوئے جاؤں گا؟ اس نوجوان کے یقین کی برکت سے دعا کے دوران موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. سارے لوگ بھیگتے ہوئے گئے، نوجوان چھتری لے کر جاتا. ہمارا پرابلم یہ ہے ہم دعا مانگتے ہیں یقین کی چھتری ساتھ نہیں.
पहले ही कंफ्यूज है अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं। अरे यकीन रखो वो मालिक मेरी दुआ कबूल फरमाएगा, जो मेरे लिए बेहतर होगा मुझे अता फरमाएगा। तो बहरहाल कबूलियत दुआ में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और एक आखिरी बातें तो बहुत सारी हैं, हम कहां कहां जल्दबाजी करते हैं, लेकिन बाज औकात एक और गलती ये करते हैं कि किसी के बारे में डिसीजन लेने में बहुत जल्दबाजी करते हैं, फौरन नेगेटिव अप्रोच। बिजनेसमैन बैठे, सुनो मैं आज आपको एक बिजनेसमैन का वाकया सुनाता हूं। एक बुजुर्ग कहते हैं मैं मस्जिद में नमाज अदा करने गया, जब वो नमाज पढ़ रहा था तो मेरे साथ एक बड़ा गरीब फकीर सा शख्स वो भी बैठा था और एक बिजनेसमैन भी बैठा था। दो बराबर बराबर में वो बैठे थे। फकीर ने, गरीब ने हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे फलां किस्म का खाना खिला दे, फलां किस्म का मीठा खिला दे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के लिए समझा रहा हूं कि वो फकीर दुआ करने लगा, या अल्लाह बड़ा गरीब हूं, मुझे आज चिकन बिरयानी खिला दे और गाजर का हलवा खिला दे। अब वो दुआ किए जा रहा है, वो जो ताजिर बराबर में बैठा था ना, बिजनेसमैन, वो